عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله واللہ بما یعملون محیط۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 45، 46 اور 47 تین آیتیں پڑھی ہیں۔ بڑے زوردار الفاظ میں جسے متوجہ کرنے کے لیے ہوتا ہے، جہاں بھی یہ انداز ہوتا ہے یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یہ پکار کر کوئی کہہ رہا ہے، خاص توجہ دلانے کے لیے کہ آگے جو بات آ رہی ہے اس کو بہت ہی نہایت سی دل کی توجہ سے سنیں اور اس کو دل میں بٹھائیں۔ یا لشکر سے تمہارا مقابلہ ہو، فَاثْبُتُوا، تو ثابت قدم رہو۔ نمبر 1، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ ذکر کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تمہیں کامیابی ملے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو ہر حکم میں۔ وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں جھگڑا مت کرو۔ فَتَفْشَلُوا، ورنہ تم کمزور ہو جاؤ گے۔ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ وَاصْبِرُوا، اور صبر کو اپناؤ، صبر سے کام لو۔ ان اللہ مع الصابرین، یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ صبر والوں کے ساتھ ہے۔ ولا تکونوا کالذین خرجوا من دیارہم، ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جو گھروں سے نکلے اس طرح سے، بطراً، اکڑتے ہوئے، وریا الناس، اور لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے سے روکتے ہوئے۔ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں کو اللہ نے گھیرے میں لیا۔ ان تین آیات کریمہ میں جہاد اور دشمن کا مقابلہ، اصل عنوان اور اصل ٹائٹل تو یہی ہے، جنگ جہاد، اس موقع پر کی ہدایات ہیں ہمیشہ کے لیے مسلمانوں۔ اگر ان ہدایات پر عمل کریں گے تو کامیاب رہیں گے اپنے مقصد میں، ناکامی نہیں ہوگی۔ تو 4 چیزیں بتائی ہیں۔ جب بھی کسی گروہ سے، کسی دشمن سے مقابلہ ہو تو مسلمانوں کو 4 باتیں خصوصیت سے فرمائیں۔ پہلی بات کہ ثابت قدم، ڈٹ جاؤ۔ نمبر 2،
کثرت سے ذکر، واذکروا اللہ کثیرا۔ نمبر 3، ہر کام میں اللہ اور رسول کی اطاعت کو لازم پکڑ لو۔ اگر پہلے کوئی کمی تھی تو اب ختم کر دو، فوراً گناہوں کی زندگی کو چھوڑ دو۔ جنگ جہاد کے دوران بھی تمام کاموں میں، تمام معاملات میں اللہ رسول کی اطاعت کو لازم پکڑ لو، اور بقیہ زندگی میں جب آپ کا دشمن سے مقابلہ چل رہا ہے تو کامیابی کے جو اسباب بیان کیے جا رہے ہیں وہ یہ ہیں۔ نمبر 4، چوتھی چیز کا میں فرمایا کہ آپس میں جھگڑو نہیں۔ ایسے موقع پر، ایسے وقت پر جب دشمن کا آمنا سامنا ہے تو آپس کے جھگڑوں کو بھول جاؤ، آپس کے جھگڑے کو معمولی مت سمجھو۔ جھگڑا تنازع کا لفظ ہے، اختلاف رائے نہیں ہے، جیسے میں عرض کروں گا۔ جھگڑا نہ کرو۔ یہ جھگڑے کی نحوست یہ ہے نا کہ ایک تو تم کمزور ہو پڑ جاؤ، بزدلی آ جائے گی، دوسرے یہ کہ ہوا اکھڑ جائے گی، یعنی وہ جو ایک دشمن کے سامنے ایک طاقت ہے نا وہ ختم ہو جائے گی، کھوکھلاپن آ جائے گا۔ اور جھگڑا کیسے نہ کریں، بہت ساری چیزیں خلاف طبیعت ہوتی ہیں، فیصلے اور ہنگامی طور پر مشکلات میں ایسا بہت لازمی ہے، جسے پھر فرمایا وَاصْبِرُوا، صبر سے کام لیتے رہو۔ آئیں گی خلاف طبیعت چیزیں، جھگڑے کی طرف مت جانا، صبر سے کام لیتے رہو۔ یہ 4 چیزیں ایک ساتھ، اور 5ویں چیز فرمائی کہ تکبر کا اظہار نہیں کرنا، بڑائی کا اظہار نہیں کرنا کہ ہم یہ ہیں اور ہم وہ ہیں۔ ان ایسے کچھ لوگ تھے، ان کی طرح مت ہو۔ یہ چیز بھی اللہ کی مدد و نصرت کو اٹھا دیتی ہے جب انسان اپنی طاقت کی طرف دیکھ کر کے گھمنڈ میں آ جائے، اپنی تعداد کے زیادہ ہونے پر گھمنڈ میں آئے، اپنی فوجی طاقت پر، اپنے اسلحہ پر، اپنی کسی بھی چیز پر گھمنڈ نہ کریں۔ تیاری تو کریں، بہت تیاری کریں، لیکن گھمنڈ نہیں۔ یہ 5 چیزیں فرمائی۔ 5 چیزوں میں پہلی چیز کہ جب بھی کسی دشمن سے مقابلہ ہو تو کامیابی کے لیے، فتح پانے کے لیے پہلی چیز جو ہے وہ ثابت قدمی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کبھی جنگ کی تمنا مت کرو، کبھی دشمن سے سامنا ہونے کی تمنا مت کرو۔ ہوتا ہے نا کبھی کبھی جذبہ ہوتا ہے کہ جہاد، جنگ ہو، جہاد ہو، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں۔ فرمایا ایسا مت کریں، اللہ سے عافیت مانگو، لیکن اگر جنگ سر پر آ جائے تو پھر ڈٹ جاؤ، فثبتوا، پھر ثابت قدم، پھر کمزوری مت دکھاؤ۔ ثابت قدم یعنی قدم جما کر ڈٹ کر کھڑے ہو جانا، جھکنا نہیں ہے۔ کامیابی کا پہلا زینہ ہے۔ تو مسلمان ریاستیں دنیا بھر میں اس وقت ان کو دشمنوں سے ہر زمانے میں، اس زمانے میں کشمکش تو رہتی ہے، تو ان کو ثابت قدم ہونا چاہیے۔ جھکنے سے کامیابی نہیں ملے گی۔ دشمن کہاں چھوڑے گا؟ جب تک زندہ ہو، آپ کا وجود ہے، اس کے مطالبے ختم تو نہیں ہوں گے۔ ایک مطالبہ پورا کرو گے، پھر وہ اگلا رکھ دے گا، وہ پورا کرے گا، اس سے اگلا رکھ دے گا۔ تو حکمت سے ٹھیک ہے، جو حکمت کے تقاضے ہوتے ہیں کہ اس کو جنگ کا چیلنج بالکل نہ کریں، لیکن ثابت قدمی دکھائیں کسی طریقے سے کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ ہم نہیں کر سکتے، تو یہ فتح اور کامیابی کی پہلا زینہ ہے۔
پہلے زینے میں ہی اگر قدم ڈگمگا گئے اور آپ ثابت قدمی نہ دکھائی اور اس کی طاقت سے مرعوب اگر جھک گئے تو پھر آگے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ مت توقع رکھیں گے ہم چالاکی کر کے دشمن سے نکل جائیں گے دھوکہ دے کر کے۔ دشمن اسی سے ڈرتا ہے کہ زیادہ دباؤ گیا تو ایسے لڑ پڑیں گے، یہ خوف اس کو ہونا چاہیے کہ یہ لڑ بھی سکتے ہیں اور پھر ایسا لڑیں گے کہ ان جیسا کوئی لڑ نہیں سکتا، جیسے مسلمانوں کی تاریخ ہے۔ تو ثابت قدمی، یہ کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو دنیا کی تقریباً ساری قومیں تھوڑی بہت جانتی ہیں، ثابت قدم ہونا چاہیے، ڈر جانا چاہیے وغیرہ وغیرہ۔ یعنی کچھ ایسے ہوتے ہیں نا بین الاقوامی سچ جس کو کہتے ہیں، تو قرآن کا جو بھی حکم ہوگا وہ بالکل فطری ہوتا ہے، تو بات چیزوں تک عام لوگوں کی بھی ذہن کی رسائی ہے، لیکن اس ثابت قدمی کے ساتھ جو اگلی بات فرمائی وہ دنیا کی کسی قوم کو نہیں پتہ۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، کہ ثابت قدم رہتے ہوئے اللہ کا کثرت سے ذکر شروع کر دو۔ یہ وہ انرجی ہے اور یہ وہ سبب ہے دشمن کے سامنے، دشمن کے مقابلے میں کامیابی کے لیے، کہ کسی کافر قوم کو اس کا نہیں پتہ کہ یہ بھی کوئی چیز ہے، جبکہ مسلمانوں کی یہی وہ واحد چیز ہے جو ظاہری مادی اسباب کی کمی کے باوجود ہمیشہ مسلمانوں کو فتح دلاتی رہی ہے۔ جو چیز وہ یہی ہے، اللہ کی طرف توجہ، اللہ کی طرف رجوع، اللہ کی طرف، اللہ کا ذکر۔ غزوہ بدر ہے، صحابہ اکرام کو میدان میں پہنچا دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ساری رات روتے رہے۔ یہ ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا۔ تو یہ جو روحانی طاقت ہے اس میں، اللہ کے ذکر میں، یہ دراصل جو پہلا حکم ہے نا کہ ثابت قدم رہو، یہ اس ثابت قدمی کے لیے بھی ضروری ہے۔ ثابت قدمی بھی یہ چیز پیدا کرتی ہے۔ مسلمان جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، سب کچھ اللہ کے قبضہ قدرت میں، اس کو تقدیر پر ایمان یقین بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، دل اس کا مضبوط ہوتا ہے۔ دل مضبوط ہوگا، قدم بھی مضبوط ہوگا۔ تو یہ دوسرا سبب بھی دراصل پہلے سبب کا بھی سبب ہے، ثابت قدم رہو اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرو۔ اور یہ ذکر ایسی چیز ہے کہ قرآن کریم میں جگہ جگہ اس کے بارے میں فرمایا کہ زیادہ کرو، کثرت سے کرو۔ نماز کے بارے میں نہیں فرمایا صلو صلاۃ کثیرۃ، صوموا کثیرا، روزے کثرت سے رکھو، لیکن ذکر کے بارے میں فرمایا ذکر خوب کرو، زیادہ کرو، زیادہ کرو۔ یہ زیادہ سے ہی کوئی فائدہ سامنے آئے گا۔ جب کوئی آدمی زیادہ کرے گا نا، خود پتہ کرے گا بہت زیادہ ذکر کر رہا ہے۔ تھوڑے بہت ذکر کے ثمرات ہوتے ہیں لیکن وہ اتنے بڑے فائدے نظر نہیں آتے۔ تو جنگ کے وقت، دشمن کے مقابلے کے وقت جو گر بتایا اللہ تعالیٰ نے، اللہ ہی جانتے ہیں، اللہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ اثر وہی پیدا کرتے ہیں، تیر میں یا گولی میں یا توپ میں، اس میں بھی تو اثر اللہ ہی ڈالتے ہیں۔ کتنے دفعہ ایسے ہوتا ہے بم آ کر گرا، پھٹا ہی نہیں، گولیاں آئیں سر سے گزر رہی، ادھر لگ رہی، ادھر لگ رہی، آدمی کو نہیں لگی۔ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوا۔ ہم کو 16 لڑکے تھے، اسے جا ساتھی سے غلطی ہو گئی، دشمن نے دیکھ لیا افغانستان میں خوست کے علاقے، تو وہ ان کی عادت ہے کہ یہ اسلحہ تو بہت خرچ کرتے ہیں کافر لوگ، تو انہوں نے دھانے کھول دیے، اور جس کو طیارہ شکن توپ کہتے ہیں وہاں اس کو زکویک کہتے تھے، زڑکئی وہاں کے اپنے نام ہیں۔ یہ عادت بہت اچھی لگتی ہے ان کی۔ جو خوددار قومیں ہیں نا وہ یہی ہے، نام بھی اپنا رکھتے ہیں، دشکا، لڑکئی، زکویک،
تاکہ بولیں تو خود بندہ سمجھے نا. جیسے کلاشنکوف کو کلاشنکوف ہی کہتے ہیں، باقی اپنے اپنے نام. تو وہ ایسی طیارہ چکن توپیں جو ہوتی ہیں نا وہ اڑنے لگا، ٹرین کے بھی گولے لگ رہے ہیں. کوئی ایک ساتھی کوئی خراش بھی نہیں آئی. وہاں سے ہم نکلے، کھلا میدان ہے، کرالنگ کرتے ہیں، کرالنگ جس کو کہتے ہیں. کوئی تھک گئے ہم تو کھڑے ہو کر چلنے لگے، خراش تک نہیں آئی. تو کوئی قریب فاصلہ تھا. اس دن یقین ہوا کہ گولی میں موت نہیں لکھی، موت اللہ کی طرف سے. تو وہ ایسا کتنی دفعہ ہوتا ہے، بم گرا ہے کچھ بھی نہیں ہوا. تو اللہ تعالیٰ ہی جب اس میں اگر حکم ہوگا اللہ کا تو وہ نقصان پہنچائے گا. تو اللہ کا حکم نہیں ہوگا نہیں نقصان پہنچائے گا. تو اس لیے جو ذکر ہے اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ اس ذکر کی وجہ سے کیا طاقت اور قوت، ایک نظر نہ آنے والی قوت پیدا ہو جاتی ہے جو دشمن کو نصیب نہیں. اس لیے فرمایا بہت زیادہ ذکر کرو. دعا بھی اللہ کا ذکر ہے، اور زبان سے جو بھی ذکر جاری ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، لا الہ الا اللہ ہو گیا، اللہم انصرنی، جو بھی اذکار ہے جہاد کے موقع پر بھی ہوتا ہے. خوب ذکر کریں، خوب ذکر کریں. اور تیسرے نمبر پر اس مشکل میں جنگ میں جیتنے کے، فتح ہونے کے یہ اسباب بتائے جا رہے ہیں، حل بتایا جا رہا ہے. تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ اللہ رسول کی اطاعت کو پکڑے رکھو، گناہوں سے بچیں، نافرمانی، اللہ رسول کی نافرمانی سے بچیں. اس سے اللہ کی مدد رسول ہٹتی ہے. اور جب اللہ رسول کی فرما برداری کریں گے تو اللہ کی مدد اترتی ہے. لیکن نافرمانی کوئی عمل ہوگا نا، گناہ ہوگا نا، تو اس کے اثرات ہوتے ہیں. فرمایا وہ مت کرو، تم مشکل میں ہو، اس کے برے اثرات، لازمی اثرات مرتب ہو جائیں گے، پیدا ہوں گے تمہارے خلاف. لہذا اس سے بچو گے تو برے اثرات نہیں ہوں گے. اور ذکر کر رہے ہو، اللہ کی طرف متوجہ ہو، تو گویا کہ طاقت کی اور تمہارے روب کی شعائیں پیدا ہو رہی ہیں. دشمن پسپا ہو رہا ہے، اس کی دماغ پہ اثر ہو رہا ہے، اس کی سوچ سمجھ وہ ہو رہی ہے. اور یہ دیکھا ہے ہم نے، 5 طلباء ہیں، ان کے ایک قلعے میں گھس گئے، 16 لوگوں کو گرفتار کر دیا. ان کو لشکر کہتے تھے، لشکر کیا نا، عسکر، جو فوجی تھے، کمیونسٹ فوجی، ایک کمیونسٹ زمانے کی بات کر رہا ہوں. ان سے پوچھا یہ کیا ہوا؟ تم نے کہا کہ ہمیں بالکل دماغ مفلوج ہو گیا، ہم ان کے ساتھ اتنے مرعوب ہو گیا. بندوقیں ہاتھ میں، ان کی وردی دیکھی تو ادھر سارے پورے کیمپ کے خرچہ چل سکے اتنی مہنگی وہ جو اس کی، ان کی وردی دیکھی ہمیں اتنی، اور ویسی روئی کی، اور پتہ کیا کیا چیزیں اس کے، پلاسٹر ہے، اور وہ بستر بھی، اور ہلکی پھلکی سردی میں، شدید سردی میں. یعنی ظاہری اسباب ایسے، اور بڑی جدید ترین اسلحہ، سب کچھ مبہوت ہو، ایسے پکڑ کر لے ان کو لڑکے جیسے کہ بکریوں کو لاتے ہیں. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں بے شمار. ایسے مشکل وقت میں راستہ نظر آ جاتا ہے، بچ کر نکل جاتے ہیں مسلمان. ان لوگوں کو نظر ہی نہیں آتا، ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیا ہو گیا. کہ یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جب اللہ رسول کے اطاعت کے ساتھ اور اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتے ہوئے ثابت قدمی سے کریں گے تو یہی کامیابی ہوتی ہیں. ساری چیزیں مادی اسباب میں نہیں ہیں کہ جدید ترین ٹیکنالوجی بھی ہے اور فلاں ہے، فلاں بس مطمئن ہو گئے. وہ چلانے کے لیے بھی تو عقل، دماغ اور انسان ہی چاہیے نا. تو انسان ہی مفلوج ہو گیا تو وہ ٹیکنالوجی کیا کرے گی. اور اگر انسان اپنے پورے حواس میں ہے تو تھوڑا سا اسلحہ بھی اس کو کامیابی کے لیے کافی ہے. اصل طاقت تو انسان کی ہے، اور وہ طاقت اللہ فرماتے ہیں اس طرح پیدا ہوتی ہے. یہ میں بتا رہا ہوں تم لوگوں کو اسباب کہ یہ چیزیں اختیار کرو جب دشمن سے جنگ ہو سامنا، کہ اللہ رسول کی نافرمانی مت کریں. اور
چوتھے نمبر پر یہ فرمایا کہ آپس میں جھگڑا نہیں کرنا ہے. اختلاف سے منع نہیں کیا. کسی بھی فیصلے کے لیے مشورہ ہے، رائے ہے، اختلاف رائے وہ منع نہیں ہے. اختلاف رائے سے، بحث مباحثے سے تو بات واضح ہوتی ہے. اختلاف رائے نہ ہو تو پھر تو سارے بدھو جمع ہوں گے. کہتے ہیں نا اختلاف رائے دو جگہ نہیں ہوتا ہے. دو طرح کے لوگ اختلاف رائے نہیں کرتے. ایک بالکل احمق بے وقوف، جن کو پتہ ہی نہیں ہے رائے کیا دیں گے، بس ٹھیک ہے جیسے آپ کہیں گے جی. تو ایسے لوگوں کا ساتھ ہونا نہ ہونا برابر ہے. دوسرا اختلاف رائے وہاں نہیں ہوگا جو پکے منافق سمجھتے ہیں لیکن اس کو بیوقوف بنا رہے ہیں اپنے بڑے. ہاں جی سر بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. تو ایسے لوگ بھی دوست نہیں ہے ساتھ میں. جو سمجھدار بھی ہو اور مخلص بھی ہو تو وہ جس بات کو بہتر سمجھ رہا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ اپنے بڑے سے اس کے سوپے سے اتفاق ہو تو وہ کہے گا کہ جناب یہ بات یوں ہونی چاہیے، یوں نہیں ہونی چاہیے. تو اختلاف رائے کو سنا جائے لیکن پھر اس کے بعد بحث مباحثہ کر کے کسی بات پر متفق ہو. لیکن اس اختلاف رائے کو جھگڑے کا ذریعہ نہ بنا کہ ڈٹ گئے نہیں مانتے جی ہم آپ کی بات، اس سے منع کرنا کہ جب فیصلہ ہو جائے کسی بھی طرف تو بس ساتھ ٹھیک ہے، صحیح ہے غلط ہے، اب ہم ساتھ ہیں، ہم نے اپنی رائے دے دی. جھگڑے نہیں. جھگڑا بڑی منحوس چیز ہے. جھگڑا بڑی منحوس چیز ہے. لڑائی جھگڑا بڑی نحوست والی چیز. یہ دیکھیں ہر عمل کا ایک اثر ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بھی یہی بات فرمائے. جھگڑو نہیں. جھگڑو گے تو تم کمزور پڑ جاؤ گے ایک دم سے. یعنی ایک ایسی روحانی طاقت سلب کر دیتا ہے آپس کا جھگڑا، آپس کا اختلاف، آپس کی نفرت. اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. وہ جو طاقت ہے، قوت ہے، شان و شوکت ہے دشمن کے مقابلے میں ختم ہو جائے گی. ایسی کھوکھلے ہو جاؤ گے بالکل. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے باہر اور اتنے میں دو لوگوں کے آپس میں بحث ہو شروع ہو گئی اور ان کی آوازیں اونچی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا. خیر وہ تو خاموش ہو گئے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آیا تھا یہ بتانے کے لیے کہ لیلۃ القدر کس رات ان لوگوں کے جھگڑے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میرے دل سے وہ دن تاریخ اٹھا دی. کتنی بڑی نحوست ہے، وہ برکت اٹھ گئی. یہ خود فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کے جھگڑے کی وجہ سے وہ اللہ نے واپس لے. میں بھول گیا ہوں. خود سوچ لیں. جس گھر میں جھگڑا ہوگا اس کے بربادی کے دن گنے. جس خاندان میں ہوگا بربادی کے دن سر. جس جماعت میں ہوگا، جس ادارے میں ہوگا، جس ملک میں ہوگا. ملک کے جھگڑے اچھے نہیں ہیں. وہ ریاستیں مضبوط مستحکم ہیں جن کے چلانے والوں کو اللہ نے یہ عقل سمجھ دے دی کہ آپس کے اندر کے جھگڑے نہیں بڑھنے چاہیے. اور جہاں پر پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، جس ملک پر زوال آیا، ایرانیوں پر آیا اور رومیوں پر آیا، ساسانیوں پر آیا، کتنے بڑے بڑے امپائر تھے. پوری تاریخ اٹھا دیکھیں آپس کے جھگڑے. خلافت عثمانیہ پر زوال آیا. ہماری اسلامی حکومت جو مغلیہ سلطنت تھی ہندوستان میں، اس پر زوال آیا. ہم پوری تاریخ پڑھیں آپس کے جھگڑے، ایک دوسرے کی جاسوسیاں، دشمن سے ملنا ادھر. یہ جو جھگڑے ایسے منحوس ہیں نا، ملک ختم ہو جاتا ہے. تو کوئی جماعت، کوئی لشکر کافروں کے سامنے کھڑا ہے تو وہ اگر آپس میں جھگڑیں گے تو اللہ کی مدد مجھ سے اٹھ جائے. اس لیے فرمایا آپس میں نہ جھگڑیں. تو کیا کریں؟ ایک طبعی چیز ہے نا. آدمی کہتا ہے حکم تو دے دیا جھگڑو نہیں، لیکن ہمارے اندر تو تقاضا بھی رکھا ہے، غصہ بھی ہے، طبیعت بھی، ساری باتیں دوسرے کی موافق بھی نہیں لگتی، جھگڑا تو ہو جاتا ہے. تو اس لیے یہ فرمایا جھگڑا نہ کرو. اور آگے جھگڑے سے بچنے کا ایک علاج بھی اور طریقہ بھی بتا دیا کہ وَاصْبِرُوا.
دیکھو طبیعت کے خلاف باتیں آئیں گی، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ جھگڑا نہ کرو کہ کوئی تمہیں کسی کی بات بری نہیں لگے گی، بری لگے گی، رائے بری لگے گی، فیصلہ برا لگے گا، طریقہ برا لگے گا، بہت ساری چیزیں، انسانوں کی طبیعتیں مختلف ہیں. تو لہذا جہاں کوئی چیز تمہیں بری لگے تو اس وقت تم نے جھگڑنے کے بجائے صبر سے کام لے لو. وہ تھوڑی دیر کا صبر ہے جو تم سب کے لیے نتیجے کے لحاظ سے بہت خوشگوار ہو، اس کے فوائد تم سب کو ملیں گے. یہی چیز گھر میں ہے، یہی چیز خاندان میں ہے، یہی چیز ملک اور ریاست کی سطح تک ہے. ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش نہ کریں. نیچا دکھانے کی کوشش کریں گے تباہ ہو جائیں گے. صبر کر لیں، مان لیں چلو میری بات نہیں مانے گی، کوئی مسئلہ نہیں. اور اسی طرح اپنی کسی بھی طاقت میں کسی بھی چیز پر فرمایا گھمنڈ نہ کریں. اللہ کی طرف رجوع ہو، آدمی عاجزی سے دل سے کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح ہوا، سبحان اللہ، تاریخ انسانیت کا عظیم الشان واقعہ ہے. وہ کیسے فتح کر دیا. تصور ہے کہ کل یہاں سے نکلے تو کوئی پناہ دینے والا نہیں ہے، ہی نہیں کوئی وہاں، اور چھپ چھپ کر کے 3 دن غار حرا میں اور وہاں سے اس طرح نکلے. اب واپس آ رہے ہیں فاتحانہ طریقے سے، لیکن اللہ کی قدرت، اور کتنی انہوں نے زیادتی کی. پھر وہاں سے آ کر جنگ بدر میں حملہ، پھر احد میں حملہ، پھر خندق میں حملہ. تو آج جب وہ مغلوب ہو رہے ہیں تو انسانی طبیعت چاہتی نا سینہ تان کر آئے ہیں کہ اتنی تم نے جنگیں کی، تم نے اس طرح ظلم سے مجھے نکالا تھا. آج دیکھو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب مکہ میں داخل ہو رہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری، ہم دیکھ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ ایک ایک ادا دیکھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اس وقت کیا کر رہے ہیں، اس وقت کیا کر رہے ہیں. کہتے ہماری نظر جمی ہوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. آپ اونٹ نہیں پڑے، سورہ فتح کی تلاوت آپ کی زبان سے جاری ہے، اور اتنے جھکتے چلے گئے کہ آپ کی ٹھوڑی مبارک وہ پالان کی لکڑی جو اونٹ کی ہوتی ہے اس کے ساتھ لگی ہوئی تھی. اتنی عاجزی سے، اتنی عاجزی سے. اور وہاں پہنچے تو زبان سے یہ جاری تھا، الحمدللہ الذی نصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اپنے بندے کی مدد کی، اور تنے تنا اسی نے سارے لشکروں کو پسپا کر دی. کوئی چیز اپنی طرف نسبت نہیں کی کہ میری حکمت عملی، میرا طریقہ، میری دانائی، میری قوت، میری وقت، کوئی چیز نہیں، سب اللہ نے. تو یہ کامیابی کی جڑ ہے یہ چیز، گھمنڈ نہ ہو. یہ تو فرمایا اصل تفسیر، اور اصل جیسے میں نے عرض کیا تھا ٹائٹل اس کا تو یہی ہے کہ جب مسلمانوں کو دشمن کے سامنے جنگ کا سامنا ہو تو کیا کریں. تو یہ ہدایات دی. نمبر 1 ثابت قدمی، نمبر 2 خوب اللہ کا ذکر، نمبر 3 اس دوران اللہ رسول کی زیادہ اطاعت کریں، گناہوں سے بچیں، نمبر 4 جھگڑا آپس میں نہ کریں، اور نمبر 5 گھمنڈ سے بچیں. یہ ہدایات تو ان آیات میں اس موقع کی ہے، لیکن یہ ہدایات اس موقع کے لیے ہیں، لیکن یہ ہدایات جہاں بھی آدمی اختیار کرے گا تو یہ کامیابی ہی ہے. اس میں یہ ایسے اصول ہیں. تو انسان زندگی بھر ایک کشمکش میں تو ہے نا. انسان زندگی میں خالی تو نہیں ہے، اس کو کشمکش ہے، حالات، زمانہ، مشکلات. آدمی کو سامنا تو تصور کر لے کہ دشمن کے سامنے سامنا جب ہے تو اس وقت کی جو اللہ نے ہدایات دی ہیں، میں اپنی زندگی کی چھوٹی سے دائرے میں جو میرے سامنے مشکلات ہیں، میں انہی ہدایات پر یہاں بھی عمل کرتا ہوں. جو بھی مشکلات ہیں تو مشکل کے وقت ایک یہ ہے کہ آدمی مایوس نہ ہو، ثابت قدم. کوئی بھی مشکل ہے زندگی میں. نمبر 2 اللہ کا ذکر بڑھ جائے، خوب دعائیں، ذکر، استغفار، زیادہ ذکر ہو. جو زندگی میں کوئی بھی مشکل درپیش ہے، انسان وہ چاہتا ہے کہ یہ مشکل دور ہو. کوئی معاشی مشکل ہے، مادی مشکل ہے، کوئی بھی ہے،
ان اسباب کو وہاں بھی استعمال کر کے دیکھیں نا، تجربہ کر کے دیکھیں. اور اگر کچھ ساتھیوں دوستوں کے ساتھ یا گھر والوں کے ساتھ لے کر مشکلات کو حل کرنا چاہتا ہے تو اس کا بھی خیال رکھے کہ جھگڑا آپس میں نہ ہو. مشکلات کے دنوں میں خاص طور پر سب وہ چڑچڑاپن ہو جاتا ہے. مشکلات میں پریشانی ہے، دماغ، تو خاص طور پر کوشش کرے کہ صبر سے کام، جھگڑا نہ ہو، کہ سب کو متوجہ کر دے اللہ کی طرف، اپنی جماعت کو، اپنے دوستوں کو، اپنے کارکنوں کو یا اپنے گھر والوں کو، جو بھی اس کے ساتھ ہے، کہ بھائی زیادہ سے زیادہ اللہ کی طرف رجوع کریں اور ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کرو، جھگڑا نہ کرو. اور اگر کوئی کامیابی مل رہی ہے تو کہیں بھی فخر گھمنڈ نہیں کرنا کہ ہم اس مشکل سے نکل گئے، ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا. تو یہ انشاءاللہ زندگی کے ہر مشکل کے لیے بھی یہ اسباب، یہ گر ہیں، یہ اصول ہیں، یہ قانون ہیں کہ مشکل سے نکلنے اور مشکل پر قابو پانے کے لیے یہ آسمانی اصول ہیں. جیسے دشمن کے سامنے ہے تو عام زندگی کی مشکلات کے لیے بھی انشاءاللہ تعالیٰ یہ کارآمد اور مفید ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.